بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم انگلش کے لیسن نمبر 4 جس کا پارٹ 1 ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا، آج اس کا پارٹ 2 کر رہے ہیں۔ اور سوال تھا واٹ ڈو یو ڈو۔ پچھلی دفعہ یہ سوال تھا واٹ ڈو یو ڈو فار لیونگ، آپ اپنے رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کا پروفیشن کیا ہے اور آپ اپنی گزر بسر جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں۔ آج ہم جو سوال کریں گے وہ اسی کا پارٹ 2 ہے، اور وہ ہے what do you do for fun، یعنی آپ اپنا فارغ وقت جو ہے وہ کیسے گزارتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے، اس لحاظ سے خصوصاً جب کہ یہ سوال آپ سے انٹرویو میں، کسی میں جاب انٹرویو میں پوچھا جائے، اور اس سوال یہ ایسا ٹرکی سوال ہے جس میں کہ آپ کا انٹرویو کرنے والا یا آپ سے یہ سوال پوچھنے والا آپ کو گیج کر رہا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو گیج کر رہا ہے، اسیس کر رہا ہے، اور انویسٹیگیشن، ایک سیکرٹ انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے اصل میں وہ کیا ہے۔ تو ایک تو چند چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جب یہ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کے 3 مقاصد ہیں۔ پوچھنے والے کے وہ انٹرویو ہے، وہ انٹرویور ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ کوئی اجنبی ہے، وہ کوئی جاننے والا ہے، تو وہ نمبر 1 تو یہ جاننے چاہ رہا ہے کہ آپ کی لائف کا جو گڈ بیلنس ہے، ورک اور لائف بیلنس، وہ کیا ہے۔ نمبر 2 وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کامن سنگس کیا ہیں اس میں اور آپ میں، آپ کس قسم کی پرسنالٹی ہیں اور وہ کس قسم کی پرسنالٹی ہے، اور کیا جو ہے وہ امتزاج بن سکتا ہے۔ اور نمبر 3 وہ آپ کی لائف کو ایک طرح سے فلٹر کر رہا ہے، گڈ فلٹر لگا رہا ہے آپ کی لائف میں، گڈ اور بیڈ کو الگ کر رہا ہے اس سوال کے ذریعے سے۔ اب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چند چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا جن کے بارے میں آپ کو خود پہلے سے سوچنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت یہ سوچنا شروع کریں گے۔ وہ چیزیں یہ ہے کہ ایک تو جب آپ سوال کا جواب دیں تو اس کو اس طرح سے سٹارٹ کریں کہ بالکل اس میں آپ شور ہوں کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 2 آپ پیشنیٹ ہوں، جو بتا رہے ہوں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بتائیں کہ یہ اگر آپ کا کوئی ہابی ہے یا یہ شوق ہے تو وہ واقعی شوق ہے۔ نمبر 3 کنسٹرکٹیو ہابی ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ تعمیری ہو، کنسٹرکٹیو ہو، پازیٹیو ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر وہاں انٹرسٹ لانا چاہتے ہیں نا، ہابی کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری یہ انٹرسٹ ہے، تو وہ آخری ریسورٹ ہونا چاہیے آپ کا، انٹرسٹ کو ذرا پیچھے چھوڑیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میری کوئی ہابی نہیں ہے۔ It's a kind of yourself showing very dull minded، یہ ایسے سوچ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کہ جیسے آپ کا پتہ نہیں آپ کیا ہیں۔ اور نمبر 6 جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے سے پکڑا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہونٹوں کی جنبش سے، آپ کی نظر سے، آپ کے چہرے کے تاثرات سے فٹافٹ پکڑا جاتا ہے۔ تو جھوٹ نہ بولیں، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ نمبر 7 کوئی بھی انلیگل ہابی لے کے نہ آئیں، یہ نہ کریں شروع کریں جی میں گاڑیاں سمگل کرتا ہوں، میں میروانہ بیچتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی، آپ کا جاننے والا ہے جو آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کا انٹرویور ہے یا کوئی اجنبی ہے، ایسی بات خدا نہ خواستہ اگر آپ کی زندگی میں ہے بھی تو ڈائریکٹ اس کو کبھی نیور برنگ اپ ڈائریکٹلی۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ سوال جو ہوتا ہے نا اس کا ڈائریکٹ جواب دیں، آئیں بائیں شائیں نہ کریں، ادھر ادھر کی نہ ہانکیں، ڈائریکٹ کہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ سوالات لے کے آ رہا ہوں جو پوچھے جاتے ہیں عموماً، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے what do you do in extra time، یہ وہی ہے what do you do for fun، اس کے جو مختلف سوال بنتے ہیں۔ what do you do in extra time، what are your hobbies، what are your hobbies، what are you most passionate about or excited about، what are you most passionate about or excited about، what do you like to do، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اوپر والا جو سوال تھا نا what are you most passionate about، آپ کس چیز کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہیں اور بہت جذباتی اور بہت لگاؤ ہے آپ کا۔ what's something you're really into right now،
آج کل آپ ہیں کس چیز میں مصروف؟ یہ جو اصل اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے. what are you what's something you're really into right now؟ آپ بالکل اس میں انوالو ہیں. what are you looking forward to right now؟ آپ کے کیا پلانز ہیں، کیا آپ سوچ رہے ہیں آج کل؟ یہ بھی اسی میں آتا ہے، آپ کی ہابیز اور شوق جو لگاؤ ہیں آپ کے. what is your favorite thing to spend money or time؟ کون سی وہ خاص فیوریٹ چیز ہے آپ کی جس میں آپ وقت اور پیسہ لگاتے ہیں؟ واٹس آن یور مائنڈ لیٹلی؟ آج کل آپ کے ذہن پہ کیا سوار ہے؟ واٹس آن یور مائنڈ لیٹلی؟ واٹس یور فیوریٹ ایموجی؟ یہ ایک ماڈرن سوال ہے آج کل. ایموجی آپ کا فیوریٹ کیا ہے، یعنی کیا مزاج ہے آپ کا اور کیا کرتے ہیں آپ؟ تو ایک تو ناظرین یہ جو میں نے سوال کیے ہیں، اگر آپ کو یہ کسی سے پوچھنے پڑ جاتے ہیں تو میرے جو خصوصاً میرے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، پاکستانی، انڈین، سری لنکنز، ان کو ذرا یہ غور سے سننا چاہیے کہ سوال کرنا کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں what did you do or where are you، so what are you، like what are you، what do you do، ایسے نہیں کہنا. ایسے کہنا ہے جیسے کہ اہل زبان کہتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے ایکسنٹ اور پروننسیشن جو ہے وہ قریب تر ہو. شاید جو ہمارا ایک ہمارے لہجے کا اثر ہے یہ تو رہے گا. تو ان سوالوں کو رپیٹ کریں جیسے میں نے آپ کے لیے رپیٹ کیا. اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ان کے پاسبل، جو آپ ان تمام سوالوں کے جواب کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ہم فرض کرتے ہیں اس میں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈل طریقہ کیا ہوتا ہے جواب دینے کا. آئی پلے والی بال، آئی کلیکٹ اسٹیمپس، آئی ریڈ بکس. یہ ڈل طریقہ ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے. I do gardening, I learn cooking, I write poetry, I paint, I do photography. فوٹوگرافی نہیں ہے، فوٹوگرافی. I do fishing. تو یہ جو سمپل طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک ڈل طریقہ ہے جواب دینے کا، کہ آپ کہتے ہیں کہ I play volleyball, I collect stamps, I read books, I do gardening, I learn cooking, I write poetry, I paint, I do photography, and I do fishing. بے شمار اور بھی ہیں جو میں شاید اگر میں چاہوں بھی تو اس لیسن میں کور نہ کر سکوں. اب ہم آتے ہیں اسی سوال کو اگر آپ تھوڑے سے ڈفرینٹ طریقے سے بتائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں I take game challenge with my friends in volleyball. آپ کھیل والی بال ہی رہے ہیں یا کرکٹ ہی رہے ہیں یا ہاکی رہے ہیں، کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کو کریٹو کر دیا. یا آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اسپیسیفائی کریں، آئی پلے سافٹ والی بال. تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ہارڈ والی بال بھی. یا آپ کہہ سکتے ہیں آئی شوٹ والیز ان والی بال. یعنی تھوڑا سا اسپیسیفائی کر کے اس سوال کو جواب کو ڈل ہونے سے بچائیں. اب کلیکٹ اسٹیمپس میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی کلیکٹ ویری اولڈ اور ویری ریئر اسٹیمپس. آپ نے کیا کیا؟ اسٹیمپس کے ساتھ اولڈ اور ریئر کر دیا. آئی ریڈ ایڈونچر بکس، آئی ڈو ماڈرن گارڈننگ، آئی ڈو لان گارڈننگ، آئی ڈو پاٹ گارڈننگ. اب تھوڑا سا اسپیسیفائی ہو گیا. آئی لرن ماڈرن ٹیکنیکس آف کوکنگ. آئی رائٹ فار ایگزامپل آئی رائٹ نیچر پوئٹری، آئی رائٹ مسٹک پوئٹری. آپ نے اسپیسیفائی کر دیا. آئی ڈو ایبسٹریکٹ پینٹ، آئی ڈو پیسٹل پینٹ. یا اس میں جو پینٹ کے اور چیزیں ہیں اس میں اگر شامل کریں. آئی ڈو نیچر فوٹوگرافی، آئی ڈو پورٹریٹ فوٹوگرافی، آئی ڈو ماؤنٹین فشنگ، آئی ڈو سی فشنگ. اب دیکھیں نا، آپ نے وہ جواب ڈل نہیں رہا، اس میں کریٹیوٹی آ گئی. اب اسی طرح کے جو اور ایسے انکنوینشنل قسم کے جواب ہیں میں وہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور آپ اسی سے آپ کیا کریں گے، اپنے جواب جو ہیں ان کو اس سوال کے جواب میں کہ آپ کیا کرتے ہیں فن کے لیے اس کو بہتر کریں گے. آئی میک سیڈ پیپل ہیپی اینڈ ٹیل دم جوکس. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں روتے ہوں کو ہنساتا ہوں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے سمپتھیٹک ہیں. آئی میک سیڈ پیپل ہیپی اینڈ ٹیل دم جوکس. اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے ہابی تو کم از کم کچھ ضرور بتائیں، یہ نہ کہیں کہ میری کوئی ہابی نہیں. I volunteer myself in free time to collect charity for the needy.
میں فارغ وقت میں ضرورت مندوں کے لیے والنٹری ہو کے جو ہے وہ چیریٹی کلیکٹ کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ہیومینٹی لور اور سمپیتھیٹک ہیں. آئی والنٹیئر مائی سیلف. اور اگر آپ صرف اتنے بھی کہیں تو یہ تھوڑا سا ڈل ہوگا. آپ بے شمار والنٹیئرنگ کے ہو سکتے ہیں جو ہے شعبے. میں نے یہ ایک آپ تھوڑا سا ایک لکھا ہے جس میں میں خود بھی کرتا ہوں یہ. I volunteer, not volunteer. I volunteer myself in free time to collect charity for the needy. I learn new things about technology when free. جب آپ سے کہیے نا فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں تو آپ کسی بھی عموماً سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں I learn new things about technology when free. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹیک موڈ کے آدمی ہیں. ایک پازیٹیو جواب جاتا ہے. I go for hiking. اب دیکھیں نا تھوڑے سے انکنوینشنل قسم کے جواب آ جائیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ ڈفرینٹ قسم کے آدمی ہیں. I go for hiking, racing, skydiving, wrestling, gym workouts, countryside tour, boating, challenges. اس میں بھی آپ کریٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں اگر ہو سکے تو. مثلا آپ کہتے ہیں آپ ریسنگ کے لیے جا رہے کہہ رہے ہیں آئی گو فار ریسنگ. آپ کہہ سکتے ہیں آئی گو فار میراتھن ریسنگ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان جوابات سے کہ آپ کتنے بریو اور ورسٹائل قسم کے آدمی ہیں. آئی لائک ٹو مکس اپ ود پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ ویز ٹو ہیلپ دیم. ایک جنرل ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے کچھ طریقے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے ان کی کام آیا جائے اور مدد. پتہ چلتا ہے آپ کتنے سوشل ہیں. تو میری ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ ہے اپنے سننے والوں سے کہ ان تمام سوالوں کو غور سے سنیں. بے شمار اور پاسبلٹیز ہیں, بے شمار اور سوالوں میں اور جوابوں میں پاسبلٹیز ہیں. اگر کہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کمنٹ میں لکھیں. سبسکرپشن بہت ضروری ہے. آپ خود بھی سبسکرائب کریں چینل کو. میں ساتھ سب ٹائٹل لکھ رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچیں, ان عبارتی اور ان زبانی غلطیوں سے بچیں اور ان باقی بلنڈر سے بچیں جب ہم ایسے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کرتے ہیں اور ایک نیگیٹو اپنا پوسچر جو ہوتا ہے وہ پرسنالٹی کا وہ پیش کرتے ہیں جس سے ہم کو ریئلی وی کین آل گیٹ ہیلپڈ آؤٹ. ہمیں سب کو فائدہ ہوگا اور اس سے ایک بہتر جو ہے امپرومنٹ ہوگی نہ صرف آپ کی انگلش میں, آپ کی زبان میں, بلکہ آپ کی پرسنالٹی میں بھی. تو ریپیٹ کیجئے ویڈیو کو. کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھیے اور مجھ سے پوچھیے. میں آپ کو اپنے وقت کے مطابق ضرور گائیڈ کرنے کی کوشش کروں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. ونس اگین آئی ریکویسٹ آل آف یو to subscribe the channel, to refer to the other people, and to share so that the maximum people can get help out of it. اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور ان کا فائدہ ہو. Have a nice day.